یہ کہانی ہے ایک غریب آدمی کی جو کہ بہت ہی غریب تھا، ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، دوسری بیٹی کا نام انابیہ اور تیسری بیٹی کا نام ارہا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھے، لکڑیاں اکٹھی کر کے گزارا کرتے تھے۔ سارا دن کام کرنے کے باوجود ان کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا، کئی بار تو بھوکے ہی سونا پڑتا تھا۔ وہ گھر آتا ہے، کچھ لکڑیاں لاتا ہے اور اپنی بیوی سکینہ کو کہتا ہے، سکینہ مجھے پانی کا ایک گلاس لا دو۔ سکینہ پانی لینے جاتی ہے، کچھ دیر بعد وہ پانی لے کے آتی ہے اور ایک گلاس پانی کا بھر کر اپنے خاوند کو دیتی ہے۔ پانی پینے کے بعد حسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے پانی کا ایک گلاس دیا اور اس کی پیاس بجھائی۔ پانی دینے کے بعد سکینہ جو ہے وہ صفائی کرنے لگ جاتی ہے، پورے گھر کی صفائی کرتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتی ہے۔ اس کے خاوند آواز دیتا ہے، سکینہ سکینہ میری بات سنو۔ سکینہ بات سنتی ہے، کہتا ہے، اس کا خاوند کہتا ہے کہ سکینہ میں بڑا پریشان ہوں کہ اتنی لکڑیوں میں ہم آسیہ کی شادی کیسے کریں گے؟ آسیہ کی عمر 16 سال ہو چکی ہے، اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ اس کی بیوی کہتی ہے، چلیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کا بہتر کرے گا، وہ بہتر آسرا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حسن تھک جاتا ہے اور جا کے لیٹ جاتا ہے، مصروف ہو جاتی ہے۔ اتنی دیر میں آسیہ اور انابیہ کہتی ہیں، آؤ ہم دونوں مل کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ بڑی سمجھدار بیٹیاں تھیں، حسن کی تینوں بیٹیاں بہت سمجھدار تھیں اور اس کی والدہ بچوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی۔ اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی تینوں بیٹیوں کا سمجھدار ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ آسیہ 16 سال ہونے کے باوجود بھی انابیہ کے ساتھ کھیلتی اور بہت زیادہ انجوائے کرتی۔ دونوں بیٹیاں بڑا انجوائے کرتی اور ارہا کا بھی بہت خیال رکھتی کیونکہ وہ چھوٹی بہن تھی تو اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر وہ انابیہ سے کہتی ہے، انابیہ آؤ نا ماما کے پاس چلتے ہیں۔ کہتے ہیں، امی ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، بڑی بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سکینہ کہتی ہے، بیٹا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو چلے جاؤ، کچھ کھانا بناتی ہوں تو میں دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں حسن اٹھتا ہے، حسن کہتا ہے، سکینہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بڑی بھوک لگی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، صبح سے بھوکا ہوں، کام بھی کیا ہے، لکڑیاں بھی اکٹھے کی ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ کہہ کر سکینہ رونے لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی غریب دنیا بنائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سکینہ کہتی ہے، گھر میں پانی ہے تو میں پانی چولہے پہ چڑھا دیتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کیا ہوگا تو ہمیں کھانا مل جائے گا۔ سکینہ جو ہوتی ہے وہ چولہے پہ پانی کو چڑھا دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کو دے۔ آسیہ آتی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، ابھی بھی نہیں کچھ بنا۔ سکینہ کہتی ہے، بیٹا پانی میں نے چڑھا دیا ہے، دیکھتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لیے رزق اللہ نے لکھا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا۔ اتنی دیر میں حسن کہتا ہے، میں صبح سے کام کر کے میں فارغ بیٹھا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ پودوں کی کھودائی کر لیتا ہوں۔ وہ پودوں کی کھودائی کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی دروازہ زور زور سے بجا رہا ہوتا ہے۔ آسیہ دیکھتی ہے کہ کون آیا ہے، ان کی ہمسائیہ یہ کہہ رہی ہے، ہم نے ختم دلایا ہے تو یہ نا آپ کھانا لے لیں۔ وہ اس کو شکریہ ادا کرتی ہے آسیہ اور کھانا لا کے اپنی والدہ کو دیتی ہے۔ اس کی والدہ کھانا دیکھتی ہے تو کہتی ہے، صرف روٹی دی ہے، سالن نہیں دیا۔ پھر بھی کہتی ہے، کیسی تیری دنیا ہے اللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ایسا کرتی ہوں ساتھ پانی لے لیتے ہیں، پانی کے ساتھ روٹی کھا۔ اپنے ابو کو روٹی دیتی ہے اور کہتی ہے، ابو جان روٹی ہے لیکن سالن نہیں ہے۔ اس کے ابو کہتے ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، آ جاؤ انابیہ، آسیہ، ارہا، آ جاؤ آپ لوگ بھی روٹی کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کر لو کہ اس نے ہمیں روٹی کھانے کو دی، بے شک سالن نہیں ہے، ہم پانی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے۔ یہ کہنے کے بعد
حسن اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ روٹی کھانے لگ جاتے ہیں، سارے بچوں کو روٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور سٹارٹ کر لو، بسم اللہ پڑھو اور روٹی کھانا شروع کر دو۔ سارے بچے پانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ وہ حسن اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، سکینہ سکینہ آپ بھی روٹی کھا لو، آپ نے روٹی نہیں کھائی۔ سکینہ کہتی ہے آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ اس نے کہا میں نے یہ آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے، آپ بھی روٹی کھا لو۔ سکینہ بھی پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتی ہے اور یہ کہنے کے بعد خاص کا خاوند کہتا ہے میں ذرا ساتھ والے گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ انابیہ اور آسیہ جو ہے وہ دونوں صفائی میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ سکینہ کہتی ہے اپنی بیٹی آسیہ سے، ہم کتنی مشکل سے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لکڑیاں بیچ کر گھر کا گزارا کرنے کے باوجود آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ صحیح سے نہیں پڑھتے، آپ کے اسکول سے کمپلین آئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں حسن کہتا ہے آسیہ کی امی ساتھ والے گھر سے ایک رشتہ آیا ہے، آسیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کا رشتہ ہو جائے گا تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ تو سکینہ کہتی ہے کہ ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، ہم شادی کہاں سے کریں گے؟ حسن کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہماری آسیہ پسند آتی ہے کہ نہیں۔ اگر ان کو پسند آ جاتی ہے تو جہیز کی بھی بات کر لیں گے، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آہستہ آہستہ اس کا جہیز بنا کے اس کو دے دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد سکینہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، ان کو بلا لیں آپ، حسن کہتا ہے میں ان کو کل بلا لیتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ ہماری آسیہ کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسن سکینہ سے کہتا ہے کہ کل وہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ آسیہ کو بھی تیار کر دینا اور گھر کو بھی دیکھ لینا، تو میں بوتل کا بھی انتظام کرتا ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ ہمیں کل کے لیے بوتل ادھار دے دیں، ہم اس کے بعد میں پیسے دے دیں گے، مہمانوں کو پانی تو پلانا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور آج سکینہ اپنے بچوں سے کہتی ہے بچوں گھر کو صاف کر دو، کل مہمان آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حسن بوتل لے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں۔ حسن کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں کہ اس نے آج ہمیں بوتل دے دی۔ آسیہ کو کہتا ہے آسیہ آپ ریڈی ہو جاؤ، اب تیار ہو جاؤ میرا بچہ۔ آسیہ کو دیکھنے کچھ مہمان آ جاتے ہیں، آسیہ کے ابو سب سے ملتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، وہ کافی لوگ ہوتے ہیں، وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کو پانی پلا دیں گے۔ آسیہ کے ابو جو ہوتے ہیں چارپائی نکالتے ہیں، کہتے ہیں اپنے مہمانوں کو رکو آپ لوگ اس چارپائی پہ بیٹھو، یہ زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے۔ جو بھی ان کے گھر میں رشتہ لے کے آتا ہے وہ ان کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ مہمانوں کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں اور وہ مہمانوں کو کہتے ہیں آپ بیٹھو ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ سکینہ اتنی دیر میں گلاسوں میں پانی ڈالتی ہے، وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر میں اچھے برتن بھی نہیں تھے، ٹوٹے پھوٹے کچھ برتن تھے۔ آسیہ کی ایک کاپی لیتے ہیں اور اس پہ گلاس رکھ کے وہ دے دیتے ہیں پانی پینے کے لیے مہمانوں کو، کاپی کے اوپر گلاس رکھ کے وہ مہمانوں کو پانی پینے کے لیے دے دیتے ہیں۔ وہ سارے مہمان پانی پیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کچھ دیر، کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی پی لو اور اتنا اچھا نہیں ہے ان کے گھر میں پانی۔ اس کے والدین یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی آسیہ ہے۔ آسیہ سب سے ملتی ہے، سلام لیتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے۔ غریب تو تھے وہ لوگ لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی تربیت کی، اپنے بچوں کی، کہ وہ کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ یہ کہنے کے بعد ان لوگوں کو آسیہ پسند آ جاتی ہے اور وہ رشتہ پکا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد آسیہ کی جو شادی کا دن ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کی والدہ کے پاس کوئی اور سوٹ نہیں ہوتا اس کو پہنانے کو۔ وہ اپنا پرانے زمانے کا ایک دوپٹہ نکالتی ہے اور اپنی بیٹی آسیہ کے اوپر دے دیتی ہے اور کہتی ہے آسیہ میرے پاس تو یہی دوپٹہ ہے۔ بڑی پریشان ہوتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے اور اس کو بٹھا دیتی ہے۔
پھر وہ اپنی بیٹی انابیہ کو کہتی ہے انابیہ آؤ میں آپ کے بھی بال بنا دیتی ہوں. اس کی باقی بچوں کے کپڑے وغیرہ پاس محلے والے دے دیتے تھے. اتنی دیر میں آسیہ کی جو بارات ہے وہ آ جاتی ہے. ٹماٹم لک ٹماٹم ڈم ٹماٹم لک ڈم ڈم ٹماٹم لک ٹماٹم ڈم 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 ڈم. اپنی بہو کو سلامی دیتی ہے. تھوڑی دیر بعد ان کی رخصتی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور آسیہ کو رخصت کر دیا جاتا ہے. آسیہ کو عثمان کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی اور اس کو ہماری غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس کی والدہ بڑا روتی ہے. آسیہ کی والدہ بڑا روتی ہے. آسیہ اپنی والدہ سے ملتی ہے، اپنے باپ سے ملتی ہے، اپنی بہنوں سے ملتی ہے. انابیہ کی راہ سے دونوں